تو پہلا اصول اسلام کا انابت، تلاش حق کا جذبہ جو اللہ نے ہر انسان میں رکھ دیا ہے، اور ساتھ اختیار بھی دے رکھا ہے، چاہے تو ہدایت کا راستہ اختیار کر لے چاہے کفر کا، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتے۔ نبی کا بیٹا ہے لیکن اس میں انابت نہیں ہے تو کافر ہے کہ نہیں؟ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہے۔ تلاش حق کا جذبہ نہیں ہے، رجوع الی اللہ نہیں ہے، اپنے اختیار کو صحیح استعمال نہیں کرتا۔ ابراہیم کا باپ ہے لیکن کافر ہے، حضرت لوط کی بیوی ہے لیکن کافر ہے، حالانکہ کتنے بڑے بڑی شخصیات ہیں۔ حضرت ابراہیم نبی ہیں، کوئی کہے کسی کے عہدے کی وجہ سے، کسی کے خاندان کی وجہ سے اس کی نسل میں بھی آگے ہدایت چلے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو وراثت میں منتقل نہیں کرتے۔ ہدایت وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، بلکہ وراثت میں مال و دولت منتقل ہو جاتی ہے، وراثت میں بعض اوقات عہدے بھی منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن وراثت میں کبھی ہدایت منتقل نہیں ہوتی۔ ہدایت کے لیے اللہ نے اصول رکھے ہیں۔ آپ دیکھیں، باپ بڑا ولی اللہ ہوتا ہے اور بیٹا گمراہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وراثت کی چیزیں یہ منتقل نہیں کی کہ بیٹا اسی طرح ولی اللہ بن جائے، چاہے اس میں انابت ہی نہ ہو، اس نے حق کا راستہ اختیار ہی نہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے کہ جس میں انابت ہے اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کلاسز نہیں ہیں کہ وڈیروں کے لیے، کمیوں کے لیے اللہ نے کوئی فرق رکھا ہو، بلکہ اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ کے ہاں کلاس اور معیار وہ تقوی ہے، یہ اللہ نے تقوی کی لکیر کھینچ دی۔ اس لیے آپ دیکھیں، اللہ نے جو اپنی عبادت کے لیے یہ مسجد بنائی ہے، جو بندہ مسجد میں پہلے آتا ہے وہی پہلی صف میں بیٹھ جاتا ہے، اور جو بعد میں آتا ہے وہ بڑے سے بڑا عہدیدار بھی کیوں نہ ہو پچھلی صفوں میں بیٹھ جاتا ہے، محسوس بھی نہیں کرتا، وہ ڈی سی کیوں نہ ہو محسوس نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ میں بعد میں آیا ہوں تو میرا حق پیچھے بیٹھنا بنتا ہے، اس کا حق آگے بیٹھنا بنتا ہے۔ لیکن یہی ڈی سی جب مسجد سے نکلتا ہے تو باہر اس کا کتنا بڑا عہدہ ہے، وہاں اسے پروٹوکول ملتا ہے، مجھے اور آپ کو وہ نہیں ملتی۔ یہ اسلام ایک بڑے اچھے اصول قائم کرتا ہے، جہاں پہ جس کو جو درجہ ملنا چاہیے اسلام نے اس کے درجے کا لحاظ رکھا ہے۔ بڑے اچھے اصول ہیں اسلام کے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے ان اچھے اصولوں کو بھی غلط استعمال کرنا شروع کر دیا۔ کیسے؟ میں ایک مثال دے کر اپنی بات پھر ختم کرتا ہوں۔ میڈیا پہ ایک ویڈیو چل رہی ہے، آپ نے بھی دیکھی ہوگی۔ مسجد میں 3 آدمی آتے ہیں، ایک چپڑاسی امام بن جاتا ہے اور 2 بڑے عہدیدار اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پتہ اس سے کیا تاثر دیتے ہیں؟ دیکھو جی اسلام کتنا اچھا مذہب ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر محمود و ایاز، چپڑاسی آگے ہے، عہدیدار اس کے پیچھے ہے، اسلام مساوات کا درس دیتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے وہ اسلام کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں، اسلام کی توہین کرنا چاہتے ہیں اس ویڈیو میں۔
میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ اگر یہ اصول رکھتے ہیں کہ چپڑاسی آگے ہو عہدیدار پیچھے ہو، تو آپ باہر جا کر ڈی سی کے سیٹ پہ کسی چپڑاسی کو بٹھا دیں، ڈی سی کو نیچے بٹھا دیں، پھر پتہ چلے گا اصول کتنے اچھے ہیں۔ وہاں کرتے، وہاں کوئی ڈی سی اگر نیچے بیٹھے چپڑاسی اس کے سیٹ پہ بیٹھے تو واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو جی توہین ہو گئی، ڈی سی کے سیٹ پہ ایک چپڑاسی بیٹھ گیا۔ اصل میں اسلام کی تحقیر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام کوئی ایسا ویسا اصولوں کا مذہب نہیں ہے، اس مسئلے پہ جس کو تمہارا جی چاہے کھڑا کر دو۔ یہ اسلام کا اچھا اصول غلط استعمال کرنے لگے۔ حالانکہ یاد رکھیں، جو دو عہدیدار پیچھے کھڑے ہیں، ایک امام ہے پڑھانے والا ہے، اسلام نے یہاں پہ اہلیت کو سامنے رکھا ہے۔ اس میں اہلیت تھی، یہ قرآن و حدیث کو جانتا ہے، یہ فقہ کو جانتا ہے، نماز کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کہاں پہ سجدہ سہو لازم آتا ہے، اسے ان مسائل کا علم تھا۔ پیچھے کھڑے ڈی سی کو علم نہیں تھا، اہلیت کی بنیاد پر اللہ نے اسے عہدہ دیا، آپ آگے کھڑے ہو گئے، وہ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ وہاں پہ اہلیت ڈی سی کی تھی اس سیٹ پہ بیٹھنے کی، عام آدمی کو وہ اہلیت نہیں تھی، وہاں پہ اسے عہدہ مل گیا، آپ اس کے آگے۔ اسلام ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ایک اصول ہر جگہ پہ اسی طرح، بلکہ جہاں پہ جو اسلام نے اصول قائم کیا ہے وہی اصول جو اس جگہ کے مناسب ہیں۔